کے پیارے دیوانوں، علم بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم وہ چیز ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ بے شک علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بے علم انسان، جاہل انسان، ان پڑھ انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک کے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہنے والے فرشتے اگر حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں تو جس وقت وہ جناب آدم کے سامنے جھکے تھے، آدم علیہ السلام کے پاس نہ ایک وقت کا رکوع تھا، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا، نہ آپ نے اللہ کی اس وقت تک کوئی تسبیح بیان کی تھی، نہ آپ نے کوئی باضابطہ طور پر عبادت کی تھی۔ ظاہری طور پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا تو پوچھا کہ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتایا۔ قیامت تک کے پیدا ہونے والی چیزوں کا استعمال اور نام جب آدم علیہ السلام کی زبان سے فرشتوں نے سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حضرت آدم کی عظمت کے معترف ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ پہلے ہی دن بتایا جا رہا ہے اگر اپنے پہلے لوگوں پر، اپنے پہلے آنے والوں پر اگر اقتدار رکھنا چاہتے ہو یا عظمت اور بزرگی چاہتے ہو تو سنو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج بھی عطا کرے گا، تمہیں اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہیں سربلندی بھی عطا کرے گا۔ آج قوم مسلم کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کوسوں دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مردوں کے حوالے سے، مردوں کی تعلیم کے حوالے سے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کسی نے حفظ قرآن کر لیا، اس کے ماں باپ کے سر پر جو ہے وہ تاج کرامت رکھا جائے گا، عالم جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ ساری چیزیں حق ہے۔ لیکن یاد رکھیں مردوں سے زیادہ پڑھنا اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا قیمتی ہے، اس لیے کہ بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو جائے، اگر عورت زیور علم سے مالا مال ہو جائے، اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام البرا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر کی منزلی عطا کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خواتین اسلام اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اسلام منع کرتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرغی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے۔